بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا، یعنی پوچھا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ اور افضل درجہ کیا ہے، اور وہ کون سے اعمال اور اخلاق ہیں جن کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ بس اللہ ہی کے لیے کسی سے تمہاری محبت ہو اور اللہ ہی کے واسطے بغض اور عداوت ہو، یعنی دوستی اور دشمنی جس سے بھی ہو صرف اللہ کے واسطے ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنی زبان کو تم اللہ کی یاد میں لگائے رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو اور وہی چاہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے چاہتے ہو، اور ان کے لیے بھی ان چیزوں کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ ہی کے لیے دیا جس کو جو کچھ بھی دیا، اور اللہ ہی کے واسطے منع کیا اور نہ دیا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، یعنی مکمل کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی دست آویز زیادہ مضبوط ہے، یعنی ایمان کے شعبوں میں کون سا شعبہ زیادہ پائیدار ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے باہم تعلق اور تعاون ہو اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت ہو اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمانی اعمال اور احوال میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار عمل اور حال یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ موالات ہو یا ترک موالات، محبت ہو یا عداوت، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے اور کسی نفسانی جذبے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو اور اسی کے حکم کے ماتحت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ اوپر کی حدیثوں سے معلوم ہوا تھا کہ بندے کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ تمام ما سوا سے زیادہ محبت ہو، اور ان کے سوا جس سے بھی محبت ہو انہی کے تعلق سے ہو اور انہی کے واسطے سے ہو، اور یہ کہ بندے کا دل خود غرضی سے بالکل پاک صاف ہو، اور اس کا حال یہ ہو کہ جو اپنے لیے چاہے وہی اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے بھی چاہے، اور جس چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرے اس کو کسی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والی کسی قوم اور کسی معاشرے کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں باہم محبت اور مودت ہو۔ اگر ان کے دل ایک دوسرے کی محبت سے خالی ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ حقیقت ایمان اور اس کے برکات اور ثمرات سے بے نصیب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی خوف اور خطر نہ ہو۔ اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے ایذا رسانی کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اکثر تکلیفوں کا تعلق انہی دو سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے اور ہاتھ سے، ورنہ مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے ڈرتے ہوں، یعنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور ایسا شریفانہ برتاؤ کرو کہ ان کو ہماری طرف سے پورا اطمینان رہے اور ہماری جانب سے کسی ظلم اور شرارت کا ڈر ان کے دلوں میں نہ رہے۔ یہ ایمان کے ان شرائط اور لوازمات میں سے ہے جن کے بغیر ایمان گویا کل عدم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے برابر میں رہنے والا اس کا پڑوسی فاقے سے ہو، یعنی اپنے پڑوسی کی بھوک اور فاقے سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو کر اپنا پیٹ بھرنے والا آدمی
اگرچہ وہ 70 پشتوں کا مسلمان ہو، حقیقت ایمان سے خالی ہے، اور سنگدلی اور خود غرضی کی یہ کیفیت شان ایمان کے بالکل منافی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، عام بندگان خدا کے ساتھ جو معاملہ اور برتاؤ ہے، اس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ذرا ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کی ان احادیث کی روح سے ہمارا مقام کیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اس آدمی کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کمال ایمان کا انحصار حسن اخلاق پر ہے، بس اخلاق میں جو جتنا زیادہ بلند ہوگا اسی قدر اس کا ایمان کامل ہوگا، یا اسی کو یوں کہہ لیجئے کہ حسن اخلاق کمال ایمان کا لازمی نتیجہ اور لازمی ثمرہ ہے۔ لہذا جس آدمی کا ایمان جتنا کامل ہوگا اسی کی مناسبت سے اس کے اخلاق بلند ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کو ایمان کی حقیقت تو نصیب ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں کو چھوڑنے والا ہو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔